18واں پارہ دیکھتے ہیں. 18 پارے کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی پاورفل انداز ہے سورہ المومنون. اچھا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں تو گلٹ بہت آتا ہے، موٹیویشن بھی ملتی ہے، ہمارے جذبات نا بہت مکس سے ہوتے ہیں اور ہم لگاتار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے. کیونکہ اکثر اوقات جب ہم وہ اپنے لیے پوری چیک لسٹ بناتے ہیں کہ اچھا یہ ان آیات میں بتایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح رہنمائی دے رہے ہیں، گائیڈ بھی کر رہے ہیں، وارننگ بھی مل رہی ہے، اب کریں کیسے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا نا جو قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور پھر اپنی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، میری اپنی ذات کیسی ہے، میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان میں نا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر انالیسس. اس کو چین انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کو نا جب کوئی کام کرنا ہے، جیسے آج آپ سورہ المومنون کی شروع کی آیات دیکھیں تو آئی ایم شیور آپ نے اپنے لیے کچھ چیک لسٹ بنائی ہوگی کہ مجھے کن کن ایریاز کو دیکھنا ہے. تو پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ اس کو کرنا کیسے چاہیے، کیا پروسیس ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ ایکٹیویٹی کریں گے کہ پریکٹیکلی ہم کیسے اپنے تھاٹ پروسیس کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو جاننا ہوتا ہے، اور جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا، ہم ایک قسم کا اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزاریں. ہم جب گزارتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں میں ہوئی بری، میں کچھ نہیں کر سکتی، فائدہ ہی نہیں ہوا مجھے قرآن پڑھنے کا، کچھ سیکھا ہی نہیں میں نے. ایک تو ماشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی نا ہمیں پتہ نہیں کہاں پیڈسٹل پہ بٹھا کے ایسے پوچھتے رہتے ہیں تم کیا سیکھ رہی ہو، یہ تو تم ٹھیک نہیں کر رہی. اور دوسرا، ہم اپنے آپ کو بھی نا بہت زیادہ کرش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں ولنریبل فیکٹرز کون سے ہیں، یعنی کون سی باتیں ہیں یا کون سی سچویشنز ہیں جن میں یہ کام کر لوں گی، کون سی سچویشنز ہیں جہاں پر یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، چاہے وہ نماز ہے یا غیبت سے بچنا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، تعلقات کا بگاڑ ہے، تعلقات کی بہتری ہے، ذکر اذکار ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہاں پر ہم بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو جاننا. دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹریگرز دیکھیں. ٹریگرز کیا ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے چین آف ایونٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یا تو میں وہ کام کر لوں گی یا اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہو جائے گا، میں تنگی میں آ جاؤں گی اور میں کام چھوڑ دوں گی. ہم سب کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. کئی دفعہ ہوتا ہے مثلاً آپ یہ پانی کا گلاس اٹھا کے کسی کو دینے لگے ہیں، پیش کرنے لگے ہیں، اور کسی اور نے آپ کو کہا امی کو پانی دو. اب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ٹریگر بن گیا کہ میرا دل چاہ رہا ہے گلاس کو توڑ دوں، میں نے نہیں ان کو پانی دینا. ینگ بچیوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ آج سوچ ہی رہے تھے کہ موسم بھی اچھا ہے، موڈ بھی اچھا ہے، چلو آج اپنے کمرے کی صفائی کروں گی. ابھی پلاننگ کر رہے تھے، دل میں سوچا، امی نے دروازہ کھول کے کہا بیٹا جی کبھی کمرہ بھی صاف کر لیا کرو. تو وہ ہمارے لیے ٹریگر بن گیا. اور جب ٹریگر بنا تو ہم کیا کہتے ہیں، اب تو اگر کرنا بھی تھا تو نہیں کرنا. حالانکہ کر لینا چاہیے کہ ہاں امی گریٹ پلان، میں تو آلریڈی سوچ رہی تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ٹریگرز ہوتے ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ کام ہے، ہم نے لنک پیدا کرنا ہے اپنی سوچ، اپنی فیلنگز اور اپنے ایکشن میں. مسئلہ کہاں ہے اس پوری چین میں؟ کئی دفعہ سوچ نہیں ہوتی یا جذبات بہت نیگیٹو ہوتے ہیں اور پھر ہم وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی سے گلا شکوہ ہے اور پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ گلے لگا لگا کر اس سے پیار کرو اور اس کو احساس دلاؤ کہ تم سے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن نہیں وہ احساس آ رہا. دیٹ مینس کہ کہیں سوچ میں مسئلہ ہے. سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو وہاں پہ معاملہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، یا میری پرسنالٹی میں ویسی جذباتیت بہت زیادہ ہے. تو یہ لنک آپ نے دیکھنا ہے. اور 5واں کام ہوتا ہے کہ اب آپ ایکچوئل بیہیویئر کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہوتا ہے یا مجھے کرنا کیا چاہیے.
اسٹیپ سمجھ آ گیا آپ کو یہ؟ اب ہم ذرا سورہ المومنون کی آیات کو دیکھیں. سب سے پہلی بات شروع میں کیا کہی گئی؟ قد افلح المومنون، فلاح کی بات کی گئی. اور فلاح کیا ہے؟ حقیقی، پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی. یعنی یہاں پر جو ہم آگے کام دیکھ رہے ہیں وہ معاملات ہیں کہ اگر آپ نے ان پہ انویسٹ کر دیا تو گارنٹیڈ کامیابی. اور فلاح ایسے کسان کو کہتے ہیں جو بہت محنت کرتا ہے اپنی کھیت پہ، اپنی فصل پہ، وہ پورا پروسیس یاد کر لیں اور اس پروسیس کی وجہ سے اس کو آخر میں وہ فصل کاٹتا ہے. پھر جب فصل کاٹتا ہے تو وہ پرسکون بیٹھتا ہے. آپ سوچیں وہ کہیں اپنے کھیتوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، فصل کٹ گئی ہے اور بہت اچھی فصل ہوئی ہے، اور اب اس کے پاس کوئی کام اور بچا ہی نہیں ہے نا کرنے کے لیے. اس نے جتنے پروسیس تھے اس میں دیکھ لیا کہ موسم سے بچانا، پھر میں نے وہاں پہ کوئی فرٹیلائزر ڈالنا، بیج لگانا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، دن رات کی محنت اس کی اب اس کو رزلٹ دے چکی. تو ہمیں بھی وہ وقت چاہیے ہے، وہ کامیابی چاہیے کہ ہم بیٹھ کے کہیں کہ بس اب تو اور کچھ کرنے والا ہے نہیں. I have given my 100% over here. مومن جو ہے وہ اس کے لیے فلاح کا کانسیپٹ ہے، ہاف ہارٹیڈ کام نہیں ہے، اپنا 100% دینا. یعنی اب آپ کلاس میں آ رہے ہیں 100% دینا ہے. یہ نہیں کہ اچھا آ رہی ہوں، کبھی دل چاہتا ہے کبھی دل نہیں چاہتا، کبھی کچھ، یہ نہیں. بس اب میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا یہاں پہ، پورا یہاں پہ کام کرنا ہے. اسی طرح نماز کو اپنا 100% دینا ہے، تعلقات کو میں نے اپنا 100% دینا ہے. جب دعا پڑھنی ہے تو میں نے اپنا پورا بھرپور حصہ وہاں ڈالنا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا گیا؟ نماز میں خشوع. اس پہ آپ دیکھیں کہ استاذہ نے بہت اچھی طرح پوری ڈیٹیلز اور چیک لسٹ ہمیں دے دی ہیں کہ وہ خشوع کیسے ہوگا. لیکن دو باتیں یاد رکھنی ہیں کہ دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور دوسری بات کیا ہے؟ اعضاء کا پرسکون ہونا. اپنے آپ کو بالکل پرسکون کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے میں جلدی سے نماز پڑھوں پھر ہانڈی چڑھانی ہے، یا ہانڈی کو چولہے پہ رکھ کے آئی ہوں، ہائے اب وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا میں نے نماز شروع کر دی ہے، یا اللہ میں نے فون پہ اپنا وہ پاس کوڈ نہیں لگایا، لیپ ٹاپ کھولا ہے کوئی آ کے میرا ڈیٹا نہ چیک کر لے. کوئی بھی ایسی بات ہو، بیل کون بجا رہا ہے، اکثر آپ دیکھیں جیسے ہی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر وہ فون کی بیل شروع ہو جاتی ہے یا ٹنگ ہوتی ہے فون پہ. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا شیطانی حملہ ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا فوکس لے کر آنا ہے. اور 5 دفعہ اگر نماز میں ہم اپنا فوکس رکھتے ہیں تو پھر وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، باقی معاملات بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا فوکس کتنا بہترین ہو جائے گا. آج کل کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان میں فوکس ہی تو نہیں ہے. ہم سب کے فوکس کا یہ مسئلہ ہے. اچھا دوسرا کام کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو انسان نماز میں خشوع کر رہا ہے، تو اب دوسری بات یہاں پہ ہوئی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. فوکسڈ انسان کے پاس وقت نہیں ہے ادھر ادھر کی فضول چٹ چیٹ. اس کے لیے سوشل میڈیا بھی کیسا ہے؟ کوئی فوکسڈ کام. اس نے اسکرول کر کے اپنا وقت نہیں برباد کرنا. یا یہ بھی ڈالنا ہے کہ بارش کا ایک قطرہ گرا اور آج کرکٹ میچ تھا تو ابھی ایک وکٹ ادھر گئی دوسری ادھر جا رہی ہے. یعنی ہر چھوٹی بڑی بات کو اس نے سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے جانا. ڈزنٹ ہیو ٹائم. یا سارا دن پوچھتے رہنا کون آیا کون گیا کون ہلا کس نے کیا کھایا. یعنی جب لوگ کئی دفعہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں اپنے دکھوں کی اور ان کو جتنا ڈائسیکٹ کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں ماشاءاللہ لغویات کا کتنا وقت ہے. ایک تو نا جینون مسئلہ ہے جس کو آپ نے حل کرنا ہے، لیکن اس کو ہم پھیلاتے کتنا ہے. تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹائم ویسٹر سے اپنے آپ کو بچانا، بہت زیادہ ایکسیسو ٹاکنگ سے بچانا، خاندانی جھگڑے ان کی کمپلیکیشنز کو بار بار بولنا کہنا، تو یہ سب باتیں ضروری ہیں. پھر اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب کیا ہے؟ اب سپینڈنگ کی بات آ گئی. زکوٰۃ سپینڈنگ ہے نا. نماز کا خشوع ہمیں لے کے جائے گا لغویات سے بچانے کی طرف.
لغویات سے ہم بچیں گے تو ہم یہ جن لوگوں کو عادت ہے میں رزسٹ نہیں کر پاتی، میں پھر یہ خرید لیتی ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں بہت سوچتی ہوں میں نے اپنے بجٹنگ اچھی طرح کرنی ہے، وہ بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی آپ کی. آٹومیٹک ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اور پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون. اب یہ جو ہمارے اس طرح کے مسائل ہیں، حرام ریلیشن شپس ہیں، اور اس طرح کی جو لباس میں، گفتگو میں جو اپنی حفاظت نہیں ہے، جو حیا کا کانسیپٹ ہمارا پورا ڈسٹارٹیڈ ہے، یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ لغویات میں ہی نہیں ہیں، آپ فوکسڈ ہیں اپنی لائف میں، نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، پیسے سے ہی اسپینڈ کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ نے ٹھیک ہونا شروع ہو جانا ہے. اور پھر اس کے بعد امانات اور عہد کی بات ہو رہی ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی پھر واپس کہاں پہ بات آ گئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک، یہ اس طرح سمجھیں یہ پورا سینڈوچ ہے، اوپر بھی نماز ہے، اوپر خشوع سے بات شروع ہو رہی ہے، نیچے والا جو ہے وہاں پہ بھی نماز ہے اور اس میں اس کی حفاظت ہے. درمیان میں کون سے کرنے والے کام ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ لغویات سے بچنا. خشوع نہیں ہو رہا تو لغویات سے بچنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ خشوع، اگر نماز میں خشوع نہیں ہو رہا یا اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی، اپنی اسپینڈنگ کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا کرنا ہے، جو کمٹمنٹ کی اس کو پورا کرنا ہے. تو وہ آٹومیٹیکلی امپیکٹ ایک سے دوسرے پہ جاتا ہے. اب آپ اس کا اپوزٹ سائیکل دیکھ لیں، جو نماز میں خشوع نہیں رکھتا، وہ باتیں کرنے میں اور ہر طرح کی باتیں کرنے میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو جائے گا، اس کی اسپینڈنگ غلط ہو جائے گی. پھر اگلا سٹیپ کیا آ جائے گا؟ پھر شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی، حرام کام زیادہ شروع ہو جائیں گے. اگلا کام کیا آ جائے گا؟ عہد اور جتنے وہ کمٹمنٹ لیول ہے وہ سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ جو نماز کی حفاظت ہے وہ بھی نہیں ہوگی. ون تھنگ لیڈس ٹو اندر. اب آپ نے ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے، کوئی بھی اپنا چیلنج لے لیں، میں آپ کو 5 منٹ دوں گی، اپنا انڈیویجول کرنا ہے، پھر میں کسی سے بھی پوچھوں گی. آپ نے کرنا یہ کہ آپ اپنا ایک چیلنج سوچیں. اس وقت آپ کو میں یہ ایکسرسائز اس لیے کروانا چاہتی ہوں تاکہ جب گھر میں بھی پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہر وقت کے بے چین نہ رہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ڈائری لے کے بیٹھیں اور لکھیں کہ میرا یہ مسئلہ آ رہا ہے، نماز کا آ رہا ہے، غصے کا آ رہا ہے، غیبت کا آ رہا ہے، کوئی رشتے میں کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے. اب اس کو سوچتے ہیں. اور آج تو ویسے میں چاہوں گی کہ ان آیات میں سے جو آپ کو چیلنج اپنا نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے، خشوع کی چیک لسٹ سمجھ آ گئی ہے، لغویات سے بچنا ہے، پتہ ہے، کیا نہیں جا رہا، تو اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو 4 سٹیپس بتائے تھے وہ کریں. پہلے یہ دیکھیں کہ میری پرسنالٹی میں وہ جو میں نے کہا تھا پہلا سٹیپ کیا تھا کہ کیا چیز ہے جس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے. مثلا میں ڈیلی ایک آیت پڑھ لوں، ایک حدیث پڑھ لوں، اس پہ کیا چیز ہے جو مجھے اس کے قریب لے کے جا سکتی ہے. دوسرا ٹریگر اپنا دیکھیں، کیا میرا ٹریگر بنتا ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پاتی، پورا انالیسس کریں اپنا. تیسرا دیکھیں کہ میری سوچ، میری فیلنگز اور میرے ایکشنز میں کہاں پر کوئی ڈسکنیکٹ ہے، اور پھر دیکھیں کہ میرے بیہیویئر میں کہاں پہ چیلنج ہے. اپنا انالیسس کریں اور وہیں سے آپ کو سلوشن ملے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور آپ میں سے ہر ایک کا سلوشن ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایک کا چیلنج بھی ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایک کا ٹریگر ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایک کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہوگا. لکھنا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، اور اپنی بات کرنی ہے، اپنا پرسنلائزڈ چیلنج دیکھنا ہے، پرسنلائزڈ پلان بنانا ہے. پہلے تو میں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو مجھے ٹریگر کرتی ہیں. بہت سارے ایسے جو سورسز ہیں، جو باہر سے سورسز ہیں، جو کہ فوراً میں ریئیکٹ کرتی ہوں وداؤٹ تھنکنگ پہلے. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اس وقت مجھے تھوڑا ویٹ کر کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے پونڈر کر کے اس کے بعد میں رسپونڈ کرنا ہے اس بات پہ افیکٹو طریقے سے. ٹھیک ہے، جب انسان اپنے ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے نا، تو پھر آپ دیکھیں آپ کا بہترین کام ہوتا ہے. اچھا، اس کو نا آپ اس طرح کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ ایک لائن بنا لیں، اب وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، اور یہ آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے اینڈ پہ جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. کیونکہ آج کی آیات میں بار بار نماز کی بات ہوئی ہے، تو ہم چلے نماز کا دیکھ لیتے ہیں، چاہے اس کی حفاظت ہے، اس کا خشوع ہے. ہم یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں نے
نماز میں خشوع لے کر آنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے. مخبتین کی جو سورہ الحج میں ہم نے پڑھا اس کی بھی کوالٹیز میں کیا تھا، وہ لوگ نماز پہ توجہ نہیں دے رہے. اب یہاں پہ مجھے پہلی بات کیا نظر آئی کہ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسیس کرنا ہے. میں کہتی ہوں ہائے اللہ، سب کی نمازیں اتنی اچھی ہیں اور میری، میں تو جہنم میں جاؤں گی. پہلے ہی ہم نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، ڈسکریڈٹ کر دیا، مائنس نمبر دے دیے. میں گناہ گار ہوں، میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوں، میں سوچ ہی نہیں رہی. اب وہ جو میں نے نماز پڑھنی بھی تھی نا، اب کیا ہوگا، دل چاہے گا نہیں. اب دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیا میسج دے رہی ہوں. میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا، میرے سامنے یہ آیات آ گئی، یہ حدیث آ گئی، مجھے ایک اپرچونٹی مل رہا ہے سیکھنے کا. اچھا اب دوبارہ کوئی آیات آئی، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بار بار بتا رہے ہیں. ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم پہ. پھر کوئی آیات آ جاتی ہے، پھر ہمیں بات بتائی جاتی ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ زندگی ہے، توبہ استغفار کرو، فریش سٹارٹ کرو. یہ ہمارا انیشیل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. مطلب اپنے گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ جوتے سے مسلنا نہیں ہے، کرش نہیں کرنا. یہ بہت لوگوں کے اندر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو زیرو پہ لے آتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کر لیں، ہاں میرا گیپ ہے. آج خشوع کی بات ہو رہی ہے، آج نماز کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، بالکل اپنے آپ سے کہیں ہاں ہے گیپ، مجھے نظر آ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا. اب آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیا چیز تھی سیکنڈ؟ اب آپ نے اپنے یہاں ٹریگرز دیکھنے. اب آپ تھوڑا آگے بڑھ جائیں. آپ کے میرے ٹریگرز کیا ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو مجھے روک دیں گے اس سے، اور وہ کون سے کام ہیں جو مجھے اس میں اور آگے لے جائیں گے. گیپ تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. اب آپ نے ٹریگر دیکھنا ہے، کن لوگوں کی باتیں یا کون سی باتوں سے میں بالکل نیگیٹو ہو جاتی ہوں اور میں بالکل اور ہی چھوڑ دیتی ہوں. مثلا آپ کو گیپ نظر آیا اور آپ وہ جو آئے سورہ المومنون کی سب کو موٹیویٹ کر رہی ہے، آپ کو وہ ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے. ایسے بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں تو ہوں ہی جہنمی، میری تو خشوع ہے ہی نہیں، میں میرا خیال ہے کورس نہیں کرتی، مجھے بہت گلٹ ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. تو وہاں پر اب آپ روز ایک ایسی حدیث پڑھیں جو فضیلت والی ہے. آپ وہاں پہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ لے کر آئیں. اچھا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو پرواہ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نہیں کہنا، اور گیپ نظر آ گیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وارن کریں گے. ٹریگرز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو اب اس راستے میں ہیلپ کریں، جو چیز روک رہی ہے اس سے آپ نے اوور کم کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہاں تو میں نے جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنا 100% دینا ہے، یہاں پہ میں نے وہاں پہ کام پورا کرنا ہے. میرے کانوں سے یہ آیات ٹکرائی ہیں، میں نے ان کے بارے میں سوچا ہے، میرے دل میں ایک فیلنگ آئی. اب اگلا سٹیپ آ جائے گا. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب آپ نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے. آپ کی جو سوچ ہے، آپ سوچ رہی ہیں، آپ جو فیل کر رہی ہیں، اور آپ کے جو ایکشن ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. مثلا پہلی سوچ یہ آ رہی ہے، کتنے لوگ خوش قسمت ہے نا، ان کی اللہ سے محبت بڑی خاص ہوتی ہے نا، اس لیے ان کو خشوع آ جاتا ہے، وہ اللہ والے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں. تو جب یہ سوچ آئے گی تو پھر فیلنگ کیسی ہو جائے گی؟ بہت نیگیٹو ہو جائے گی. اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں نہیں ہوگی، اپنے بارے میں ہو جائے گی. پھر آپ کو فیلنگ آف فیلئر اور بڑھ جائے گا. گیپ آپ نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور اگر ٹریگرز بہت نیگیٹو ہوں گے تو پھر آپ بالکل نہیں کر پائیں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پروسیس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر موقع دے رہے ہیں، میں پھر ہمت کروں گی، میں پھر کوشش کروں گی. اللہ کتنا مہربان ہے. ہاں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، جیسے سب سے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، تو میں توبہ استغفار بڑھا دیتی ہوں نا. میں کیوں اپنے آپ کو اتنا برا سمجھوں کہ وہ جو کام کرنا ہے، مجھے تو یہاں جانا ہے نا، پہنچنا ہے نا، اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے نا، تو یہ کرنا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ یہاں سے آپ سوچتے ہیں اچھا اور کیا کر سکتی ہوں، اور کیا کر سکتی ہوں، خوش ہونا ہے اس پہ. ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا،
میں تو صرف 5 دفعہ نماز ہی پڑھتی ہوں نا، بس ٹکری مارتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتی. آپ نے کہتے ہیں الحمدللہ میں 5 بار نماز پڑھ رہی ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس میں فوکس بہتر کرنا ہے. اچھا فوکس بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں؟ میں نے ان پہ کام کرنا ہے. اچھا میں نے استاذہ کے اور جو نماز سے ریلیٹڈ لیکچرز ہیں، سیشنز ہیں، وہ سننے ہیں. میں ڈیلی 15 منٹ سن لیا کروں، ہفتے میں 2 دن سن لیا کروں، مجھے فرق پڑ جائے گا. آپ اپنی سوچ اور فیلنگ کو اس ایکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں جو یہ گیپ اور کم کرتے ہیں. اور اگلا اسٹیپ کیا تھا؟ اب آپ اپنے بیہیویئر میں وہ چیزیں لانا شروع کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھچڑی پکاتے ہیں کنفیوژنز کے ساتھ. ایسے نہیں کریں، اس کو پورا ڈیفائن کر کے کریں. اس کو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں بیہیویئر انالیسس اور چین انالیسس. تو کسی بھی معاملے میں آپ یہاں پہ لکھ لیں، آپ شوہر ٹریگر بن رہا ہے، والدین ٹریگر بن رہے ہیں، ٹیچر ٹریگر بن رہی ہے. اٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ می فرام ڈوئنگ گڈ. صحیح کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے. غلطی ہو گئی پھر کھڑا کرنا ہے اپنے آپ. دیکھیں لوگ جو ہے نا، ان کی اہمیت صرف ہماری زندگی میں وہاں تک ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے. لیکن جہاں پر اللہ کی پوچھ نہیں ہے، یا پوچھ یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا تھا، تم نے کیوں اپنا موڈ خراب کیا، تم نے اپنا کام پورا کیوں نہیں کیا، وہاں پہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. تو ہماری زندگی میں نا لوگ کیا کہیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ایک ہی کام ہے، ایک ہی چابی ہے سانو کی. بس اپنے آپ کو بتا دینا ہے کہ میں نے لوگوں کی وجہ سے اپنا خوشو نہیں خراب کرنا، لوگوں کی وجہ سے اپنے عہد و پیمان نہیں توڑنے. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ لوگوں کے ڈر سے نکلتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ قرآن اور یہ نمازوں کی حفاظت اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کیریکٹر بلڈ کرتے ہیں نا، تھرو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے ہمیں، یہ ہمیں گروم کرتا ہے، یہ ہمیں بہتر انسان بناتا ہے. بہتر انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے الٹیمیٹلی. یہ ہمارے نا اپنے انٹرنل فیئرز ہیں، یہ یوزلی لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو صلہ رحمی تو ایک جملے میں بھی ہو سکتی ہے، سب خیریت سے ہیں الحمدللہ، یا یہ کہ میں ایک ایک کا بتاؤں کون دروازے تک گیا، کس نے کنڈی کھولی، کس نے زیادہ کھانا کھایا، کون منہ بناتا ہے، کون منہ ٹیڑھا کرتا ہے، کون اپنے میکے سسرال کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے. ناٹ امپورٹنٹ. دیکھیں تھاٹ پروسیس کے لیے آپ کو بیبی سٹیپس لینے ہوتے ہیں. دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو سوچ ہے نا، یعنی برین ہے نا، وہ جو ہم ڈیٹا اس کو فیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے. ہمارا برین ہمیں یہ انالیسز نہیں دیتا کہ یہ اچھا کام ہے کرو، یہ غلط کام ہے چھوڑ دو. تو اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، تو برین یہی رجسٹرڈ کرتا ہے یہ نہیں کر سکتی. اور اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کر سکتی ہوں، تو برین رجسٹر کرتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ پاتھ دکھانا شروع کر دیتا ہے. آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جس چیز پہ آپ نے پہلے بند باندھ لیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کہتے ہیں دیکھا میں نے پہلے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کام ہے اور میں کر سکتی ہوں، وہ ہو جائے گا. ان آیات کے بعد جو آیات آ رہی ہیں نا، اب واقعات آ رہے ہیں انبیاء کے، اس میں سورہ المومنون میں. اب ان میں آپ کو نا یہ ساری جھلکیاں نظر آئیں گی جو میں نے بھی آپ کو پورے سٹیپس بتائے ہیں بیہیویئر انالیسس کے. وہ اقوام کیا کر رہی ہیں، ان کے ٹریگرز کیا بن رہے ہیں، ان کا تھاٹ پروسیس کدھر جا رہا ہے، ان کی فیلنگز کدھر جا رہی ہیں، اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جو اقوام سفر کر رہی ہیں وہ ان سب راستوں میں گڑبڑیں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں سے بچائے. ہاں جی، سورہ المومنون ختم ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی ہم نے بیہیویئر انالیسز کیا اس میں 3 باتیں آپ یہاں سے اور ایڈ کر سکتے ہیں. ایک آیت نمبر 96، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، اس کو کس چیز سے دور کرنا ہے؟ حسنہ، کسی نیکی سے. اور یہ جو ٹریگرز اور یہ چیز اپنی آئیڈینٹیفائی کریں تو شیطان کے حملوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی ہے. اور پھر یہی صورت ختم ہو رہی ہے کس دعا پہ؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ٹارگٹ سیٹ کریں فلاح کے لیے، اور جب وہ کام کریں جو نہ ہو سکے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر توبہ استغفار کریں. دیٹس اٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.